بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحب اساسی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک بہت مشہور کتاب ہے رحمۃ للعالمین، اس میں ایک بہت طویل حدیث نقل کیا مصنف نے۔ اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے الحب اساسی، محبت میری بنیاد ہے۔ اس پر کافی انہوں نے کلام کیا ہے۔ حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ اس کتاب کو اپنی پسندیدہ کتابوں میں شمار کرتے تھے۔ اس کو خریدا، ان کے والدہ نے بھی شرکت کی۔ ہمارے وہ کتاب ہمارے مطالعے میں اس بنا پر رہی کہ حضرت مولانا ابوالحسن ندوی کے پسندیدہ کتابوں میں سے تھی۔ اس نے بہت مطالعہ کیا، اس کے سبھی مضامین قابل دید ہے۔ جب حضرت جیسا آدمی کہے کہ میری پسندیدہ کتابوں میں سے ہے رحمۃ للعالمین، ہمارے شمار کو تو اس کو ماننا ہی چاہیے، بلکہ اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ الحب اساسی، محبت میری بنیاد ہے۔ ہمارا تعلق دو شیخ سے قوی رہا، ویسے تو سبھی سے تھا الحمدللہ۔ ایک تو حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب سے، ایک حضرت مولانا محمد احمد صاحب سے۔ ان دونوں حضرات کی اصلاح و تربیت کا مدار میں نے حب اور محبت ہی پہ دیکھا۔ محبت بہت حضرت کے متعلق لوگ غلط باتیں بھی بہت سخت تھے، بالکل غلط ہے۔ سراپا محبت ہی کا معاملہ سبھی کے ساتھ کرتے تھے۔ کبھی اصلاح کی بنا پر کوئی بات کہہ دیا، یہ دوسری بات ہے۔ مئو کے لوگ حضرت کے قصبے کے لوگ آئے تو حضرت نے کچھ تھوڑا سا زجر و توبیخ کے طور پر کچھ باتیں کہی، تو انہوں نے جا کے کہا کہ ایسا شیخ تو ہمیں دیکھا ہی نہیں، مطلب کہ ایسا تو آپ کے بھائی مولانا حکیم عبدالرحمان صاحب نے کہا تو ایسا شیخ نہیں دیکھا، ایک شیخ ایسا بھی دیکھ لو۔ اس کو زندگی بھر بتلاتے تھے حضرت کہ مولانا عبدالرحمان نے یہ کہا، جواب دیا پورے اہل مئو کو۔ انہوں نے کہا کہ ایسا شیخ تو دیکھا ہی نہیں۔ حضرت مولانا حکیم عبدالرحمان صاحب نے کہا کہ ایسا شیخ بھی دیکھ لو۔ بہرحال ہمارے حضرت کی بنیاد وہ محبت ہی پر، جو بھی مشاہد جاتے تھے محبت ہی کا برتاؤ فرماتے تھے۔ چھوٹوں کے ساتھ بھی محبت، اصلاح کے طرف پیدا کر، کبھی زر توفیق، بہت شاد نادر سر محبت کا معاملہ۔ حضرت مولانا عبدالباری ندوی وغیرہ تشریف لے گئے، ماں عبدالباری صاحب، حضرت مولانا تشریف لے آتے تھے۔ ایسی محبت فرماتے تھے کہ میں کہہ نہیں سکتا، تصور بھی ہم نہیں کر سکتے کیسی محبت فرماتے ہیں آپس میں۔ بہرحال یہ چیز بنیادی چیز ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحب اساسی، پھر ہم لوگوں کو بھی اس کو اساس بنانا چاہیے۔ رحمۃ للعالمین نے لکھا ہے کہ جس عمارت کی بنیاد محبت ہو، پھر اس عمارت کا کیا کہنا؟ الحب اساسی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حب محبت میری اساس ہے۔ اس میں بہت اچھا جملہ ہے کہ جس عمارت کی بنیاد رحمت ہو اور محبت ہو، پھر اس نے عمارت کا کیا پوچھنا۔ بہرحال ہمارے مشائخ کو بھی ہم نے محبت ہے، چھوٹوں کے ساتھ بھی محبت، بڑوں کے ساتھ سراپا ادب میں نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ان صفات کو ہمارے اندر لائے۔ اکثر طلبا سے پوچھتے تھے میں کیا چاہتا ہوں، ہم لوگ جواب دیتے تھے، بعد تحریری جواب ہم لوگ کہتے ہیں حضرت جو ہم لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، جس کا یہ علم ہے اس سے محبت ہم کو رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری پڑھ رہے ہو، ترمذی پڑھ رہے ہو، ان سے محبت، پھر جس کی وجہ سے اس سے محبت، اور خود اس نفس علم کی محبت جب تک نہیں ہوئی کوئی اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ حق کے ادائیگی کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اور حضرت کا ہمارا بیان معاشرہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہی پہ ہوتا تھا۔ فرماتے تھے کہ بزرگوں سے لوگ کہتے ہیں کہ عقیدت رکھو اور محبت بھی رکھو، کہتے ہیں لیکن میں ترجیح محبت کو دیتا ہوں۔ عقیدت تو تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن محبت نہیں ختم ہوتی۔ اور فرمایا کہ ہم لوگوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے محبت ہی معاملہ کیا تھا،
بڑے بڑے حالات آئے، دلچسپ سے مسئلے جب ہم کو محبت ہے حضرت تھانوی سے تو پھر ہم اسی پر رہیں گے. کیا چل رہے ہیں، زندگی گزارا، بہت حضرت سے فائدہ حاصل کیا، اور ان کا فیض جانتے ہی ہیں کہ ساری دنیا میں نہیں کر سکتا، لیکن ہندوستان میں تو سب جانتے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے محبتی کی بنا پر پورے لوگوں کو اپنی طرف رجوع فرما لیا، چھوٹے بڑے سب سے محبت کا معاملہ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اپنے بزرگوں کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی فرمانا کئی دفعہ میں نے سنا کہ علامہ تھانوی سے ہمارا تعلق ظاہر ہے کہ اصلاحی تھا، لیکن ہم نے بنیاد محبت پر رکھا، عقیدت پر نہیں رکھا، کیونکہ عقیدت والوں کو پھسلتا ہوا میں نے دیکھا اور محبت والے کبھی نہیں ہٹے. جو محبت رکھتے تھے تھانوی سے وہ اپنی جگہ پر رہے، اور جو عقیدت تھوڑی سی کوئی بات ہوئی اس سے بدن ہو گئے. اس بنا پر بہت زیادہ آپ حضرات جو یہاں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا موقع اور بہت ہی ضروری موقع ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو محبت کی بنا پر اپنے اساتذہ سے بھی، اپنے منتظمین سے بھی، محتمین سے بھی محبت کا معاملہ رکھیں، اور باہم بھی محبت کا معاملہ ہونا چاہیے. الحب والساتی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سبھی سے محبت فرماتے تھے. جو حدیثوں میں آتا ہے ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ بہت مشہور جملہ ہے. ہر صحابی یہ سمجھتا تھا. معلوم ہوا کہ آپ کے محبت میں عموم تھا، تخصیص نہیں تھی، عموم تھا. اس بنا پر ہر صحابی سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ محبوب ہم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں. اس بنا پر یہ صفات جو نبی کی صفات ہے، جب ان کے علوم ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ صفات بھی آنی چاہیے. تخلق باخلاق اللہ ہے، وہ تخلق باخلاق رسول بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے. الحب والساتی بہت زبردست. ماشاء اللہ صاحب اتنا محبت کو بیان کرتے میں کہہ نہیں سکتا. پوری کتاب ہے سینکڑوں صفحے پر مشتمل اس پر. محبت یہ سناتے رہتے تھے. محبت اللہ علی قسمن، صاحب فتح الباری لکھا ہے محبت اللہ علی قسمن، اللہ کی محبت دو قسموں پر ہے، فرض اور ندب. بہت یہ بھی فرماتے تھے کہ میں کوئی تصوف کتاب نہیں سنا رہا ہوں، یہ خاص ان کا ایک معاملہ ہے. یعنی محبت ہوگا کہ لفظ سمجھتے ہیں کہ صرف تصوف وغیرہ کے ساتھ خاص ہے. میں نے کہا ایک محدث کی کتاب سنا رہا ہوں، صاحب فتح الباری لکھ رہے ہیں محبت اللہ علی قسمین، اللہ کی محبت دو قسموں پر ہے، فرض اور ندب. فرض تو وہ جس سے اللہ کے فرائض ادا کیے جائے، ظاہر ہے کہ ندیم کا اور نوافل کو ادا کرنا اذکار اتنا تو مندوب ہے. وہ کذالک محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اللہ کی محبت دو قسموں پر ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دو قسم پر ہے، فرض و ندب. یہ لفظ فرض بھی ہے اور مندوب بھی ہے. تو جیسے اور چیزوں کو حاصل کیا جاتا ہے، فریضے کو ادا کیا جاتا ہے، تو محبت جو فرض ہے تو اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. نہیں سرکار کی ذمہ داری ہے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے خاص بندوں کی محبت لازم اور ضروری سمجھنا چاہیے. جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. اور مشہور اللہم انی اسألک حبک، میں آپ کی محبت کا طالب ہوں اور ان لوگوں کی محبت جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے محبت، متبعین سنت سے محبت، علماء سے محبت. یہ بڑی نعمت، بڑی دولت ہے. کیسی دعا اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. آپ کی محبت اور جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت، برکہ ہر اس عمل سے محبت جو حضور کیا کرتے تھے، عمل سے بھی محبت. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے، لوگوں سے اچھا معاملہ کرتے تھے، تلاوت فرماتے تھے، اور بھی کتنی صفات ہیں، کتنے اعمال ہیں. ان سب سے محبت ہونی چاہیے. جب محبت ہوگی تو انشاءاللہ محبت کشا کشا عمل کی طرف لے جائے گی. محبت ہی جب نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. اس بنا پر اللہ سے محبت
دو قسموں پر ہے رسول سے محبت، دو قسموں پر اسی طریقے سے جو علماء کرام ہیں ان سے بھی محبت رکھو گے تو انشاءاللہ العزیز ان کے محبت کا صلہ بلکہ ان کا حصہ ہے ضرور ملے گا۔ فرماتے تھے کہ دیکھو محبت جب دیوار پر لکھا جاتا ہے، محبت کا لفظ ماشاء اللہ تعالیٰ کی بات ہے، محبت کا لفظ جب دیوار پر لکھا رہتا ہے تو محب کہتا ہے کہ تم دیوار پر کیوں ہو، ہمارے قلب پر لکھے ہو۔ بڑے خاص انداز ہوں سب علماء کے سامنے ہی بیان کرتے رہتے ہیں یہ محبت دیوار کی صفت نہیں ہے، یہ قلب کی صفت ہے۔ اس وجہ سے طلبا کو بھی کہتے تھے، علماء کو کہتے تھے اللہ سے محبت پیدا کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو۔ وکذالک محبت الرسول صاحب فتح الباری کا ہے، جس طریقے سے اور لوگ اسی رسول کی محبت بھی دو قسم ہے، فرض وندون۔ فرض وہ محبت ہے کہ یہ سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے۔ جب احسان کو مانو گے تو محبت لازم ہے۔ الانسان عبد الاحسان، جب کسی کی خوبیاں، کسی کی عنایتیں، نوازشیں ہوگی تو اس بنا پر ضروری ہے لازم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، تم اللہ سے محبت کرتے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تم کو کھلاتا ہے۔ اب دیکھیے کھانا ایک احسان ہے، کھانا دینا اللہ کا ہے۔ اس سے بھی خاص حدیث ہے جو سب سے پہلے میں گجرات گیا ہوں تو احمد آباد کے کتب خانے میں گیا، سب سے پہلے یہ حدیث ملی مجھے، کھلاؤ۔ جو شخص بڑی بڑی نعمتیں دے رہا ہے اس سے محبت کرو۔ اللہ نے کیا کیا دیا ہے، کھانے کی طرح متوجہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ سے اللہ سے محبت کرو، اس وقت کہ اللہ تم کو کھلاتا ہے۔ مطلب کھلانا بھی ایک احسان ہے، اس بنا پر اس کی بھی قدر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا ہے، اس کا اپنے احسان مانا ہے، دعائیں کی ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ یہ محبت کی بنا پر اللہ آپ نے ہم کو کھلایا، کھلانے کا اتنا احسان ماننے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ پانی پینے کو الحمدللہ الذی جعلہم عذبا فراتا برحمتہ، تمام تعریف صلی اللہ کے لیے اس پانی کو بھگتا اور عذباً میٹھا بنایا اور ہمارے گناہوں کو ایسے کھانا نہیں بنایا۔ یہ ایک دفعہ آئے حضرت امام رضوان صاحب حج سے آئے تو حضرت امام محمد احمد نے کہا کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نے ہم کو ایک پانی پینے کے بعد کی دعا سکھلائی ہے، بڑے اہتمام سے، بہت قدر کرتے تھے حدیثوں کی۔ تو بابا صاحب نے ہم لوگ سامنے کہا کہ حضرت ہم کو مولانا یوسف صاحب بلوری نے ایک دعا سکھلائی ہے کھانا کھانے کے بعد والی، وہ دعا یہ ہے، بڑے اہتمام سے یہی پڑھا، الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا وجاجا بذنوبنا۔ اتفاق سے یہ دعا مجھ کو یاد تھی، الحمدللہ مجھے بہت خوش ہوا۔ ماٹری والا ایک مدرسہ ہے گجرات میں، تو اس کے حوض پر یہ دعا لکھی ہوئی تھی پانی میں، تو اسی وقت دیکھ کر کے میں نے یاد کر لیا تھا، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جس کو مولانا عبدالوہاب صاحب اس دعا کی اتنی خوبی بیان کر رہے ہیں، اپنے استاد کا حوالہ دے رہے ہیں، مولانا محمد احمد صاحب سے بیان کر رہے ہیں، یہ حدیث مجھ کو یاد تھی، الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا وجاجا بذنوبنا۔ ہمارے گناہوں کو ایسے کو بھاگتا نہیں کرے تو پانی پینا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم کو یہ نعمتیں ملی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنے کے آداب جو معلوم ہوئے، علم حاصل ہوا، ان کا بھی احسان ہم کو ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انعامات سے نوازا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ ہم کو دونوں سے محبت اللہ اور محبت رسول اللہ، قاضی نے لکھا وکذالک محبت رسول، جیسے اللہ کی محبت فرض اسی طرح اللہ کے رسول کی محبت بھی فرض، اس کے لیے کوشش کیجیے۔ بزرگان دین سے محبت ہے، ایک ایک سنت سے محبت۔ حضرت شافت الرحمان صاحب کے بارے میں کیسی کسی سنتوں کی رعایت، حضرت تھانوی کی دیکھیے، ماں شاہ رسول اللہ صاحب دیکھیے، سنت کی رعایت، ماں ابراہیم صاحب سننے کی ضرورت بھائی۔ ایک بزرگ تھے، آتے تھے، آپ لوگ معلوم ہوگا، تو
ان کا انتقال ہو رہا تھا، اس کو بڑا سردی ملنے کا، تو لوگوں نے پانی پلانا چاہا، جب پانی پیا بالکل ان جا کرنے کے بعد یہ ہٹا دیا، اور جب پیا 3 سانس میں اس کو پیا تب اس کو چھوڑا۔ معلوم کہ اس جا کرنے کی حالت میں بھی سنت کی اتباع کی اتنی ان کو فکر تھی۔ تو سنت کی اتباع بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ اس کا تعلق محبوب الہی سے ہے، وہ سنت بھی محبوب الہی ہوتی ہے۔ فرماتے تھے کہ دیکھو قیلولہ کتنے فوائد ہیں، مجدد صاحب لکھتے ہیں کہ اتنے دمبے تم قربانی کر دو، وہ ثواب نہیں جو سونے کے بعد قیلولہ، جو سونے کے پہلے قیلولہ کرتے ہو اس کا ثواب ہے۔ تو اس کی وجہ یہی لکھی ہے کیونکہ اس قیلولہ کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طرف ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب تھے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ کو ہر وہ ادا جو آپ نے عادتاً کی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اس کی اتباع کو چاہتے ہیں کہ رائج ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے محبت پر ہی کہلایا ہو، محبت اللہ لا قسمین، وکذالک محبت الرسول، وکذالک محبت الاولیاء والمشائخ وعلماء جو نائبین ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہیں۔ محبت ہوگی، بنیادی چیز محبت ہے، محبت ہے۔ انشاءاللہ اگر کوئی بات گمانی کی ہوگی محبت اس کو روکے رہے گی، اور عقیدت پر بنیاد میں نے کہا کہ علماء شاہ صلی اللہ صاحب فرماتے تھے کہ ہم نے وہاں تھانوی سے تعلق جو رکھا عقیدت والا نہیں رکھا بلکہ محبت والا رکھا، کیونکہ درمیان میں بہت سی چیزیں ایسی آئیں آپ لوگ جانتے ہوں گے، لیکن حضرت وغیرہ کتنے لوگ اسی میں ہٹ بھی گئے حضرت تھانوی سے، لیکن حضرت وغیرہ بالکل نہیں۔ بس کیا ہے، یہ چیز ہوئی تو کیا ہوا، جائز ہے، اس میں ضرورت ہے، اس میں نصیحت ہے، یہ محبت ہی قائم رہ سکتی ہے۔ آج محبت ہی میں کمی ہے، دوستوں میں کمی ہے، ماں باپ کی محبت میں کمی ہے، بیوی بچوں کی محبت میں کمی ہے۔ اگر محبت میں کمی نہ ہو، اس کے حق ادا کریں تو اس کے حق کو ادا کریں گے، اور انشاءاللہ دوسری تمام طرح سے آنکھوں کو بند کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی محبت کی دولت، محبت اللہ، اس کے لیے بہت طوبیٰ لمن وجد، بہت کہتے ہیں وجبت محبتی، وجبت حدیث قدسی ہے، وجبت محبتی لمن، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میری وجہ سے لوگوں سے محبت کریں۔ میری محبت وجب محبتی للمتحابین فی، ٹھیک ہے، جو متحابین آپس میں محبت کرتے ہیں، میری محبت ان کے لیے، آپس میں محبت کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہاں ہے تو محبت کی خود اپنے فائدہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس محبت کے طرح پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو محبت کرنے لگتے ہیں۔ معلوم ہے کہ محبت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت ہوگی تو معرفت بھی ہو جائے گی، دو چیزیں، محبت اور معرفت۔ معرفت ہوگی تو محبت آئے گی، کیونکہ محبت بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتی، اور جب محبت آئے گی تو لازم ہے کہ وہ معرفت بھی اس کی کرا دے شیخ محبوب کی اپنے۔ اس بنا پر ہم لوگ جو پڑھتے پڑھاتے ہیں ویسا اس کی بنیاد بھی محبت پر، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے تعلیمات سے محبت، یہ نہیں کہ زندگی بھر رہے کہ دوسری چیزیں اختیار کر لیا، یہ محبت کے شعار محبت کے بالکل خلاف۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریق پر رکھے، جب محبت ہوگی طریق پر ہم رہیں گے، کوئی تلخی، کوئی تنگی، کوئی چیز پیش آئے گی اس کو ہم برداشت کریں گے۔ ہمارے وہاں شاہ صلی اللہ صاحب بہت فرماتے تھے، ابھی جانتے ہیں آپ لوگ، ایک پیسہ میرے پاس نہیں جاتا تھا جیب میں، لیکن اسی حالت میں دیوبند میں پڑھا میں نے، ایک پیسہ، کوئی گھر سے کوئی تعلق نہیں، کوئی ایک پیسہ بھی نہیں، خود جیب میں ایک پیسہ نہیں، لیکن میں پڑھنے میں لگا رہا۔ عصر کے بعد روٹی لیتا تھا، عصر سے پہلے آ کے اسٹیشن والے مسجد پر کھا لیا کرتا تھا، اگر نمک ملا نمک یا کچھ اور چیز تھے، اور اگر کوئی دوسرا آ گیا تو اس کو کھلا دیا، خود پھاکر کر لیا۔ اس طرح زندگی گزارا انہوں نے۔ ہم لوگ سے اس کو بہت نقل کرتے تھے کہ تم لوگ یہ سب دیکھتے ہوگے سارے سب، لیکن میرا ابتدائی دور اس طرح گزرا ہے کہ ایک پیسہ میرے پاس جیب میں نہیں تھا، لیکن میں لگا رہا۔ شاہ صاحب کے شاگرد ہوئے، وہاں تھانوی کے خلیفہ ہوئے، تمام علماء میں مقبول ہوئے، نیک نام ہوئے، سب کچھ ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قابل کی تعلیم پر چلنے کی توفیق دے۔ اور بھی ایک مدرسے میں گیا تھا، بھی وہ بہت بڑے، وہ بھی عالم تھے، اب نام یاد نہیں ہے، لیکن وہ بھی اسی گزارا انہوں نے۔ اللہ تعالی نے بہت بڑے مرتبے سے
نوازا، شہرت بھی دی، خوب کام بھی ہوا. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کی سیرت سلف کو پکڑنے کی ترغیب، کیونکہ معیار کاری برسے شاعر شیخ قوام الدین میگوئد معیار ایکار برسے شاعر کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف، تین چیزیں، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. ان دونوں کو تو رکھنا ہی ہے، لیکن اگر اس کے نقش قدم پر سیرت سلف پر تو انشاءاللہ زیادہ قبولیت کا موجب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے قبول ہو کر کے لوگوں کے ہاں بھی قبولیت کا درجہ اختیار کرے گا. اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم کو بھی توفیق دے، ہمارے بچوں کو بھی توفیق دے، نسل بعد نسل توفیق دیتا رہے، تاکہ یہ سلسلہ دائم قائم رہے، ورنہ تو ہٹتے چلے جا رہے ہیں. خواص بھی کچھ ادھر کی باتیں کرنے لگے. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کے طریق پر، سیرت پر رہنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت نے فرمایا تو میں نے اتنا کہہ دیا کہ مضمون اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے دلوں میں بھی کہ بقات عظمت ہو. میرے لیے دعا کیجیے اور سب بچوں کو بھی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ان اکابر کو کیا دیر سلامت رکھے. حضرت مولانا سے بہت تعلق، ان کے والد سے بھی تعلق رہا، بھائی سے بھی تعلق، آپ سے بھی تعلق رہا. سب سے پہلی نظر میں آپ ہی سے ملاقات کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، علوم و معارف کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کے طریق پر رہنے کی، اس کے اشاعت کی، اس کی ترویج کی ہم سب کو توفیق فرمائے. سیرت سلف بھی بہت اہم چیز ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین وبحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.